الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وبشر المؤمنین وقال تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقال تعالى في موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر محترم بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رشد و ہدایت کا پیغام لے کر کے آئے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی میں غفلت، سستی اور کاہلی سے کام لینے والے کو اللہ تعالی نے منافقین میں شامل کیا ہے، اور عمدن نماز ترک کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر قرار دیا ہے۔ نماز کی ادائیگی اسی طرح کی جانی چاہیے جس طرح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں نماز کا طریقہ منقول ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم فرماتے: اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ ابو داؤد۔ نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا: ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم۔ یعنی تمہارے نامہ اعمال میں کثرت نماز میرے لیے سفارش کرنا آسان بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ سورہ مومنون۔ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکوٰۃ۔ سورہ نور۔ اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی نماز سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल-बकरा। ऐ ईमान वालो, सबर और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का हुक्म दिया गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उसके पाबंद रहो। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। सूरह ताहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रखिए और ख़ुद भी नमाज पर जमे रहिए। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, नमाज में गफलत, काहली और सुस्ती से काम लेने को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की निशानी बतलाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। अन्निसा। बिलाशुबहा मुनाफिक लोग अल्लाह ताला से चालबाजियाँ कर रहे हैं और अल्लाह ताला इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब मुनाफिकीन नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए, और अल्लाह ताला की याद तो बराए नाम करते हैं। सूरे माऊन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। वैल है यानी बड़ी खराबी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं या जो अपनी नमाजों में काहिली करते हैं और रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, क़यामत के दिन जहन्नमी लोगों का एक गिरोह जहन्नम में जाने का यह सबब बयान करेगा, यह रीज़न बयान करेगा, यह वजह बयान करेगा। अलम नको मिनल मुसल्लीन, यानी हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरे मुदस्सिर। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों,
حالت امن ہو یا حالت خوف ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص موقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت علالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے بڑی زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند دن پہلے تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ عشاء کے نماز کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی جب کوشش کی پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح طور پر ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم اور ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں ہے کہ نماز کو ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اسی طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح اور درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی
वह कामयाब और कामरान होगा, और जिसकी नमाज बिगाड़ी गई होगी वह नाकाम और नामुराद होगा। तिर्मिज़ी। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, गौर फरमाइए, क़यामत के रोज़ नमाज के बारे में जिस चीज़ का हिसाब होगा वह यह नहीं कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, बल्कि हिसाब इस बात का होगा कि नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ी गई या नहीं। इस हदीस से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अदायगी नमाज के साथ अदायगी नमाज का तरीक़ा भी किस कदर अहम और ज़रूरी है। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हमारे पेशे नज़र सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का वह मसलक है जिसमें एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक आदमी को नमाज पढ़ते देखा जो रुकू और सजदा पूरा नहीं कर रहा था। जब वह आदमी नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसे बुलाकर कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और अगर इसी तरह की नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए तो तरीक़े इस्लाम के ख़िलाफ़ मरोगे। एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक शख्स को नमाज ईद से पहले नफिल पढ़ते देखा तो उसे मना किया। वह शख्स कहने लगा, अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अज़ाब नहीं देगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने पर ज़रूर अज़ाब देगा। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, एक वह लोग थे यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। एक वो थे कि ज़िंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक वो थे कि ज़िंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं कि बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं कि बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए। एक वह लोग थे कि ज़िंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं कि बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इत्तबाए सुन्नत के मामले में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की भी यही सोच और फ़िक्र हमारा मसलक है। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही जज्बा हमारा मज़हब है, और इसी जज्बे के पेश नज़र हमने यह बातें बयान किया है। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हैं इंसानियत के सहारे नमाज़ी, हैं इंसानियत के सहारे नमाज़ी, मुहम्मद के हैं कितने प्यारे नमाज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سرے حشر خالق یہی کہہ اٹھے گا، سرے حشر خالق یہی کہہ اٹھے گا، چلے آ رہے ہیں ہمارے نمازی، ذرا جا کے جنت میں دیکھے تو کوئی، چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازی، وہاں بزم فردوس کی روشنی میں، وہاں بزم فردوس کی روشنی میں، نبی چاند ہیں اور ستارے نمازی، بھنور میں پھنسی جب کی انسان کی کشتی، تو پہنچے کنارے کنارے نمازی، وہیں پر محبت سے سنتا ہے خالق، وہیں پر محبت سے سنتا ہے خالق، جہاں بھی کہیں سے پکارے نمازی، اللہ کی قسم راہ حق پر مٹے ہیں، اللہ کی قسم راہ حق پر مٹے ہیں، وہ تھے مصطفیٰ کے دلارے نمازی، اللہ کی قسم راہ حق پر مٹے ہیں، وہ تھے مصطفیٰ کے دلارے نمازی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو ہم فروعی اور غیر اہم سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے آگاہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی جس شخص نے میری سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، نہیں مانا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت یا ہمت نہیں کر سکتا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ جس نے دانستہ یعنی جانتے ہوئے میری طرف ایسی بات منسوب کی ہو جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ جامع ترمذی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ احمد اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات نہ بتلا دوں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھلاوے کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ میں نے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بتلائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہوا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ 5 نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھی گئی تو وہ بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہو گئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے۔ اگر نفل عبادت ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈر ذرا اے بے نمازی، اللہ سے ڈر ذرا اے بے نمازی، وضو کر سر جھکا اے بے نمازی، نہیں دل میں تیرے خوف الہی، نہ کچھ شرم و حیا اے بے نمازی،
ذرا سر خواب غفلت سے اٹھا تو، بہت سوتا رہا اے بے نمازی۔ اللہ کی بندگی میں سر جھکانا یہی کام آئے گا اے بے نمازی۔ جھکا سر کو جھکا سر کو جھکا سر، نہ لے سر پر بلا اے بے نمازی۔ جھکا سر چھوڑ وعدہ آج کل کا، ٹھکانہ دم کا کیا اے بے نمازی۔ فقط کلمہ بغیر از سر جھکائے نہ دے گا فائدہ اے بے نمازی۔ ہوا ابلیس جب سجدے سے منکر، تو پھٹکارا گیا اے بے نمازی۔ صدا آب حمیم و خار زقوم، سقر میں کھائے گا اے بے نمازی۔ ڈسیں گے گور میں جب مارو کزدم، کرے گا ہائے ہائے بے نمازی۔ جھکا سر کو جھکا سر کو جھکا سر، نہ لے سر پر بلا اے بے نمازی۔ جھکا سر چھوڑ وعدہ آج کل کا، ٹھکانہ دم کا کیا اے بے نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔